بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 89 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم ایسے واقعات جو شان نزول کے قبیل سے نہیں ہیں ان کا بیان پڑھیں گے۔ روایات المحدثین التي لا علاقة لها بأسباب النزول، ويذكر المحدثون تحت آيات القرآن الكريم كثيرا من الأشياء ليست هي في الحقيقة من قسم سبب النزول، مثل استشهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مناظراتهم بآية أو تمثلهم بها أو تلاوته صلى الله عليه وسلم آية للاستشهاد في كلامه الشريف، أو رواية حديث يوافق الآية في أصل الغرض، أو تعيين موضوع النزول، أو تعيين أسماء المذكورين في الآية بطريق الإبهام، أو بيان طريق التلفظ بكلمة قرآنية، أو فضل سور وآيات من القرآن، أو بيان طريقة امتثاله صلى الله عليه وسلم بأمر من أوامر القرآن الكريم، فليس شيء من هذا في الحقيقة من أسباب النزول، وليس من شروط المفسر الإحاطة بها۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محدثین کی وہ روایات جن کو اسباب نزول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَيَذْكُرُ الْمُحَدِّثُونَ، محدثین جو ہے آیات قرآنیہ کے تحت بہت سی ایسی چیزیں جو ہے ذکر کر دیتے ہیں جو در حقیقت من قسم سبب النزول، سبب نزول یا شان نزول کے قبیل سے نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کا اپنے مباحثوں میں کسی آیت سے استدلال کرنا یا کسی آیت کو بیان کرنا، او تلاوتہ صلی اللہ علیہ وسلم آیتاً للاستشہاد، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی آیت کو استدلال کے طور پر پڑھنا، یا ایسی حدیث نقل کرنا اپنے کلام میں یوافق الآیہ فی اصل الغرض، جو کہ اصل مقصد میں آیت کے موافق ہو یا ہم معنی ہو، او تعیین موضوع النزول، یا مقام نزول کی تعیین، او تعیین اسماء المذکورین فی الآیت بطریق الابہام، یا ان ناموں کی تعیین جو بطور ابہام ذکر کیے گئے ہوں، او بیان طریق التلفظ بکلمت قرآنیہ، یا پھر کسی قرآنی لفظ کے تلفظ کے طریقے کا بیان، او فضل سور و آیات من القرآن، یا قرآن کی آیات اور صورتوں کی فضیلت، او بیان طریقت امتثالہ صلی اللہ علیہ وسلم بامر من اوامر القرآن الکریم، یا احکام قرآنی میں سے کسی حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پیرا ہونے کی صورت کا بیان۔ فلیس شیء من ھذا فی الحقیقۃ من اسباب النزول، حالانکہ ان مذکورہ چیزوں میں سے کوئی چیز بھی در حقیقت شان نزول نہیں ہے۔ ولیس من شروط المفسر الاحاطۃ بها، اور نہ ہی مفسر کے لیے ان چیزوں کے احاطے کی شرط عائد کی جاتی ہے۔ وَيَذْكُرُ الْمُحَدِّثُونَ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی ان واقعات کا ذکر کر رہے ہیں جن کو محدثین نے آیات کے ذیل میں ذکر تو کیا ہے، لیکن ان آیات کا شان نزول سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آج کے سبق میں ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ شان نزول کے بیان میں محدثین بہت سی ایسی چیزیں ذکر کرتے ہیں جو دراصل شان نزول نہیں ہوتی۔ مثلا صحابہ کا اپنے مباحثے میں کسی آیت سے استدلال کرنا، یا ان کا کسی آیت کو بیان کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے کلام مبارک میں کسی آیت کو استدلال کے طور پر پڑھنا، یا ایسی حدیث کو نقل کرنا جو اصل مقصد میں آیت کے موافق ہو، یا مقام نزول کی تعیین ہو، یا ان کے ناموں کی تعیین ہو جو بطور ابہام ذکر کیے گئے ہیں، یا کسی قرآنی لفظ کے تلفظ کے طریقے کا بیان ہو۔ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری جو متن میں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز در حقیقت شان نزول نہیں ہے، اور نہ ہی مفسر کے لیے ان چیزوں کے احاطے کی شرط عائد کی جاتی ہے، یعنی مفسر کے لیے ان تمام چیزوں کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے جو مصنف نے ذکر کیا وہ استشہاد صحابہ ہے، یعنی صحابہ کا اپنے مباحثوں میں کسی آیت سے استدلال کرنا۔ مثال کے طور پر اس کی مثال ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مرفوع روایت نقل کی، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو
اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے سنائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم کھا کر اس بات کی تردید کی اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کفار کے عذاب ان کے متعلقین کے رونے پیٹنے کی وجہ سے اضافہ کر دیتا ہے، یعنی کفار کے اوپر جو عذاب ہوتا ہے اس عذاب میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں ان کے متعلقین اور ان کے گھر والوں کے رونے پیٹنے کی وجہ سے۔ پھر فرمایا حسبکم القرآن ولا تزر وازرۃ وزر اخری، آگے فرمایا تمہارے لیے قرآن کافی ہے، اور قرآن کے اندر مثال موجود ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو صحابہ نے اس پر استدلال کیا تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تردید فرمائی۔ پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ یہ اس پر حضرت عائشہ کی تنقید سے پتہ چلا کہ یہ کفار کے بارے میں ہے، یہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اس کی دوسری مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، یہ جو حدیث ہے یہ بیان کی، تو ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ہے کہ مجھے معلوم ہے آپ نے ایسی ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی اور جو کتاب اللہ میں ملعون ہے ان پر لعنت کیوں نہ بھیجو؟ تو اس عورت نے کہا کتاب اللہ تو میں نے پڑھی ہے، مجھے تو اس میں وہ چیز نہیں ملی جو آپ فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے غور سے اسے پڑھا ہوتا تو ضرور اس میں پاتی۔ تو آپ نے آیت تلاوت فرمائی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور عورت نے کہا یہ تو میں نے پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین مانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ اصل واقعہ جو اصل شان نزول اس کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ اس سے استدلال جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو ایسے واقعات کا مفسر کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جو چیز ذکر کی ہے وہ استشہاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا مصنف نے، تو اس کی مثال خریم بن فاتق رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ایک دن پڑھائی اور جب آپ نے رخ پھیرا تو پھر سیدھے کھڑے ہو گئے اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، شہادت جھوٹی گواہی جو ہے وہ شرک باللہ کے برابر ہے۔ پھر آیت کریمہ تلاوت فرمائی فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، اس کی تلاوت فرمائی کہ جھوٹی گواہی جو ہے وہ شرک کے برابر ہے، لہٰذا تم بتوں کی گندگی سے بچو، اللہ کے لیے یکسو ہو کر اس حال میں کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے نہ بنو۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ذکر کیا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، حالانکہ یہ اس واقعے کے اس میں جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی تھی، اس کا شان نزول دراصل یہ نہیں ہے، لیکن اس سے استدلال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت زور سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ جو جھوٹی گواہی ہے وہ شرک کے برابر ہے، شرک باللہ کے برابر ہے۔ اسی طرح مصنف نے عبارت کے اندر جو ہے وہ اور بھی چیزیں ذکر کی ہیں، جیسے موافق آیت حدیث ہے، اس کی مثال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ فرشتوں نے عرض کیا ہے ہمارے رب آپ نے ہمیں پیدا کیا اور بنی آدم کو بھی پیدا کیا، بنی آدم کو تو آپ نے ایسا بنایا کہ وہ کھاتا پیتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، شادیاں رچاتا ہے، جانوروں کی سواری کرتا ہے، سب کچھ اس کے لیے ہے، اور آپ نے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں بنائی، تو ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت متعین فرما دیجئے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے میں نے بڑے اہتمام سے اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا اور اس میں میں نے اپنی روح پھونکی تو اسے اس درجے کا نہیں بناؤں گا جس سے میں نے کن کہا اور وہ ہو گیا۔ تو اصل میں یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا کے ذیل میں ذکر کی گئی ہے یہ والی روایت، اور آیت اور حدیث دونوں کی غرض اور مقصد ایک ہی ہے، یعنی بنی آدم کی فضیلت اور برتری اس سے بیان کرنا مقصد ہے، لیکن چونکہ یہ اس واقعے کے شان نزول میں یہ آیت اس آیت کا شان نزول یہ واقعہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کے موافق آ رہی ہے،
یعنی یہ جو آیت ہے یہ اس کے موافق ہے جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ذکر کیا گیا ہے اور ان کی مثالیں جو ہے آگے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں، لیکن ہم ان کی مثالوں کو زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھتے، بس 2-3 چیزیں بطور مثال کے ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے شان نزول کے سلسلے میں محدثین کی طرف سے ایسے واقعات ذکر کرنے کی تفصیل پڑھی ہے جن کا حقیقت میں شان نزول سے تعلق نہیں ہوتا، اور وہ مفسر کے لیے ان کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ استشہاد صحابہ سے کیا مراد ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، استشہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اختصار سے ذکر کریں، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔